بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہے، رزق میں آسانی پیدا ہوتی ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہے اور گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر نیزے پر تھا، اس مشکل اور درد بھرے وقت میں بھی آپ کے لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ آج میں آپ کو اسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بھائی اور بہنوں، یہ عمل بہت آسان ہے لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی بتائی گئی ہے۔ جو لوگ 9 اور 10 محرم کے دن اس سورہ کو خود پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں سے پڑھواتے ہیں، ان کے لیے یہ دن ہی بڑی برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پورے سال برکت بنی رہے، روزی میں آسانی ہو، پریشانیاں کم ہو اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر بنی رہے، تو اس عمل کو ضرور کیجیے۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں تو اس سورہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیجیے، اور اگر کسی وجہ سے گھر سے دور ہیں، کہیں سفر میں ہیں یا کسی دوسری جگہ پر ہیں، تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورہ پڑھ لیجیے۔ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف توجہ کر کے ایک پھونک مار دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کے گھر تک ضرور پہنچائے گا۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بزرگوں نے بڑی عجیب باتیں بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ فتنہ دجال سے حفاظت کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کو معمولی سورہ سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے۔ ناظرین، یہ سورہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ اپنے اندر بڑی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہو تو قرض اترنے کی صورتیں بننے لگتی ہے۔ اگر دشمنوں اور مشکلوں نے اسے گھیر رکھا ہو تو اللہ اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام اس سورہ کی بڑی اہمیت بیان کرتے آئے ہیں، اور جس سورہ کی تلاوت کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں سے جڑ جائے، اس کی محبت تو ہر مومن کے دل میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین دیکھیے، اس سورہ کی فضیلت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ سورہ بڑی برکت والی مانی گئی ہے۔ اور دیکھیے، ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر پورے دل اور خلوص کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنی حاجت مانگے، خاص طور پر رزق، قرض یا کسی بڑی پریشانی سے نجات کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستہ پیدا فرما دیتے ہیں جن کا وہ خود بھی گمان نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آنے سے پہلے، ایک ہفتہ پورا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو اس سورہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے، میں آپ کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام بتا رہا تھا۔ حالات کیسے بھی ہو، مشکلیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سجدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیے، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھتی ہے۔ مال چلا جائے، دنیا ساتھ چھوڑ دے، حالات بدل جائے، لیکن اگر انسان کا رشتہ اپنے رب سے جڑا رہے تو وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے روشن رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے سرفراز فرمائیں گے۔ بھائی اور بہنوں، دیکھیے، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑی برکت والے دن ہے، بڑی قیمتی گھڑیاں ہے۔ اس لیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں صرف سن کر آگے مت بڑھ جائیے بلکہ سمجھیے بھی اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اگر آپ یقین اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی آسانی پیدا فرمائیں گے جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی۔ آپ کی اولاد کے لیے بھی بھلائی کے راستے کھلیں گے، آپ کے حالات بہتر ہوں گے اور آپ کی زندگی میں برکت نظر آنے لگے گی۔ دیکھیے، محرم کا مہینہ خود بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں یوم عاشورہ بھی آتا ہے۔
اس لیے اس عمل کو یاد رکھیے، اسے اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیے جو اس وقت کسی پریشانی، تنگی یا مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور بھائی اور بہنوں دیکھیے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی بھی یاد آتی ہے۔ ایسی قربانی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی گئی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس جگہ کی مٹی منگوائی اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین دیکھیے، المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک شیشی میں محفوظ کر لیا تھا۔ پھر جب کربلا کا وہ دردناک دن آیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو وہی مٹی خون میں بدل گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میری نظر اس مٹی پر پڑی، میں سمجھ گئی کہ آج وہ خبر سچ ہو چکی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اور دیکھیے وہ آگے بیان کرتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں آرام کر رہی تھی، تبھی میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ اس حال میں کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اور بھائی اور بہنوں دیکھیے، کربلا کا یہ واقعہ صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی اور دین کی خاطر ہر چیز لٹا دینے کا نام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں اور اپنے عزیزوں تک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں اور بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے تو اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی طرف سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی، اور یہ منظر دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ ناظرین دیکھیے، اب میں آپ کو اس سورہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں۔ جو لوگ اس مبارک سورہ کو محرم کے ان برکت والے دنوں میں اپنے گھر میں پڑھیں گے اور جس طریقے سے بتایا جائے گا اسی طریقے سے عمل کریں گے، انشاءاللہ رب کائنات انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ صدقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدقہ شہداء کربلا، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھیے، صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی امام حسین کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے تو اپنے دل میں ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کی قربانی کو یاد رکھیے۔ اور بھائی اور بہنوں دیکھیے، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم کو یہ خاص مقام دیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اسی مہینے کے روزے بتائے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہو تو محرم میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے، اسی مہینے میں عاشورہ کا وہ مبارک دن بھی آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ناظرین دیکھیے،
جب ہم محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ بہت سی بڑی بڑی رحمتوں اور عبرتوں کا مہینہ بھی ہے۔ تاریخ کے پنے گواہ ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اس مہینے کو بڑی عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں۔ اور بھائی اور بہنوں دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ اسی مبارک مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اپنی منزل پر آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لمبی بیماری کے بعد شفا عطا ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق فرما دیا۔ یہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ دیکھیے، یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے بھی راستے نکال دیتا ہے جہاں انسان کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ ناظرین دیکھیے، جن واقعات کا ابھی ہم نے ذکر کیا ان کا تعلق اسلام کے آنے سے پہلے کے دور سے تھا، لیکن جب ہم محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی اہمیت صرف پچھلے انبیاء کی امتوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی یہ دن بہت خاص رہا ہے۔ تاریخی کتابوں میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اس دن کو اور بھی اہم بنا دیا۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسی دن اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اسی مبارک مہینے کی شروعات میں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ان پر حملہ تو ذی الحجہ میں ہوا، لیکن آپ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس میں نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش فرمایا اور ہمیشہ کے لیے حق اور صبر کی مثال بن گئے۔ اور بھائی اور بہنوں دیکھیے، عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو اسلام میں بڑی عظمت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے امتیں بھی اس دن کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتی تھی۔ شریعت اسلامیہ میں بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی عظمت برقرار رہی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی نعمت کے شکرانے میں وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیشہ سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، لیکن دین اسلام ایک مکمل اور مستقل دین ہے، اس لیے اسلام نے پچھلی امتوں کی اچھی باتوں کو برقرار رکھا مگر ساتھ ہی اپنی الگ پہچان بھی قائم کی تاکہ امت مسلمہ دوسری قوموں سے ممتاز رہے۔ اور بھائی اور بہنوں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی ارشاد کی روشنی میں فقہاء کرام نے بتایا کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لینا چاہیے، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 محرم کا۔ دیکھیے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیے، عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ یہاں جن گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہوں کے لیے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے، اگر کسی انسان نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کا مال دبایا ہو
تو صرف روزہ رکھنے سے وہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب تک حقدار معاف نہ کر دے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے تب تک اس کی جواب دہی باقی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کھانے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور بھائی اور بہنوں، دیکھیے محرم کا مہینہ ہمیں اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات بھی یاد دلاتا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی اور پوری امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند مقام شخصیت ہے جن کے اسلام قبول کرنے کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت ملی، حوصلہ ملا اور دین اسلام کو کھل کر آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ ناظرین دیکھیے، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ اتنے دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے 9 اور 10 محرم کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور اگر گھر کے سبھی لوگ مل کر کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ دیکھیے مقصد صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ یقین اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی حیثیت ہو تو کچھ نیاز، صدقہ یا لنگر کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں، آپ ایک گلاس پانی پر سورہ کہف پڑھ کر دم کر لیں اور پھر وہ پانی اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر سے دور ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے اس طرف دم کر دیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نیت اور دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اور بھائی اور بہنوں، اس عمل میں اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 9 محرم کو اول اور آخر 9 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور بیچ میں 9 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ پھر 10 محرم کو اول اور آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور بیچ میں 10 مرتبہ سورہ کہف پڑھیے۔ دیکھیے یہ عمل سب لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں اور ایک شخص اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 110 آیتوں والی مبارک سورہ ہے۔ اس کے بعد کوشش کیجیے کہ ہر جمعہ کے دن کم سے کم 1 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانی کا سبب بنے گا اور آپ بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ناظرین دیکھیے جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیے۔ جس چیز کی ضرورت ہو، جس پریشانی سے نجات چاہیے، جس حاجت کے پورے ہونے کی تمنا ہو، اپنے رب کے سامنے دل کھول کر عرض کیجیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ آج تک جس نے بھی سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہے وہ خالی نہیں لوٹا۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے اور اپنے رب سے رو رو کر دعا کیجیے۔